حضرات گرامی قدر حب رسول کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے حوالے سے انسان کے اندر ایمانیات کی کیفیت کو رواں کرتے ہیں، اور حضرت رسول اللہ کی محبت کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا اور آج پھر اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ کائنات کی ہر محبت سے اونچی ہونی چاہیے، اور کائنات میں محبتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت حرام ہے، ایک محبت حلال ہے۔ محبت حرام جو ہوتی ہے وہ بازار گناہ سے ہوتی ہے، معشوقہ کے چہرے سے ہوتی ہے، شراب سے ہوتی ہے، شباب سے ہوتی ہے، کباب سے ہوتی ہے، گندی صحبت سے ہوتی ہے، گندے یاروں سے ہوتی ہے، حضرات گرامی قدر حرام کمائی سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک محبت ہے جو حلال ہے، جو باپ سے ہوتی ہے، جو بیٹے سے ہوتی ہے، جو بیوی سے ہوتی ہے، جو بہن سے ہوتی ہے، جو گھربار سے ہوتی ہے، جو سامان تجارت سے ہوتی ہے، جو اپنی مل سے ہوتی ہے، اپنے مربے سے ہوتی ہے، اپنی سواری سے ہوتی ہے، اپنے گھوڑے سے ہوتی ہے، اپنے متعلقہ یاروں سے ہوتی ہے، حضرات گرامی قدر۔ لیکن پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہیں حضور سے پیار کم ہے، باپ سے زیادہ ہے، اگر حضور سے پیار کم ہے، بیٹے بھائی سے زیادہ ہے، اگر حضور سے پیار کم ہے، بیوی سے زیادہ ہے، گھر بار سے زیادہ ہے، قبیلے سے زیادہ ہے، سامان تجارت سے زیادہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں محبت جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، لیکن جو محبت حلال ہے وہ بھی اس وقت حرام ہو جاتی ہے جب وہ حضور اقدس کی محبت سے بڑھ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بیوی کی محبت کیا ہے، بیٹے کی محبت کیا ہے، بھیا کی محبت کیا ہے، جان کی محبت کیا ہے، جسم کی محبت کیا ہے، وجود کے تاروں کی محبت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو حضور کا سچا محب ہے وہ ہر چیز کو آپ کی ذات اقدس کے اوپر نشاور کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، وہ ہر چیز کو آپ کی ذات اقدس کے اوپر نشاور کرنا اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ نعرہ جس وقت آپ کی زبان سے نکلتا ہے، اگر قلب اس کے ہم آہنگ ہو جائے تو یہ آپ کے ایمان کا حقیقی اظہار ہے۔ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ حضرات گرامی قدر، ابھی یہ نعرہ لبوں کے اوپر تو موجود ہے، زبان کے اوپر تو موجود ہے، لیکن ابھی یہ دل کی گہرائیوں کے اوپر اس کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، جس وقت یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا، جب دل کے اندر حضور اقدس کی محبت سمو جائے گی، جب حضور اقدس کا پیار دل کے اندر جو ہے پوری طرح سرایت کر جائے گا، حضرات گرامی قدر، پھر وہ مقام بھی آتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ جو ہے وہ جنگ احد کے اندر موجود ہے، حضور اقدس کے سامنے ڈھال کو اٹھاتے ہوئے ڈھال سے محروم ہو چکا ہے، اب بادو کو سامنے کیا ہوا ہے، طلحہ کی بادو کے اندر تیر لگ رہے ہیں، لیکن طلحہ جو ہے اپنے بادو اور اپنے سینے کو حضور اقدس کے دفاع کے لیے میدان کے اندر تانے ہوئے ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اس منظر، اتنے حسین منظر، اتنے سرفروشی والے منظر، اتنے جلیل القدر منظر، اتنے پیارے منظر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے حضرت علامہ شہید نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، ہم اس نبی کے دفاع کے لیے اپنے سینے کو تانیں گے کہ جس کے دفاع کے لیے طلحہ نے اپنے سینے کو میدان احد میں تانا تھا۔ حضرات گرامی قدر، جس کے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تن من دھن کو نچھاور کرنے کے پر آمادہ و تیار رہا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت محبت کیا ہے؟ حقیقت پیار کیا ہے؟ حقیقت محبت یہ ہے، حضور اقدس کا نام نامی سن کر، حضور اقدس کا آپ کا اسم گرامی سن کر، آپ کی ذات اقدس کا ذکر سن کر، آپ کی سیرت و کردار کا بیان سن کر انسان کی روح تڑپ جاتی ہے، انسان کا قلب جو ہے وہ گرمائش کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کے جذبات مچل جاتے ہیں، اور اسے پتا ہوتا ہے میرے محبوب کا ذکر ہوا، جس کا میں محب ہوں اس کا ذکر ہوا، جس سے مجھے پیار ہے اس کا ذکر ہوا، جس سے مجھے عقیدت ہے اس کا ذکر ہوا، جس کا میرے دل میں احترام ہے اس کا ذکر ہوا۔